بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا میں جو مشینریز، جو پورٹلز، جو سسٹم پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے سسٹم اور وہ سارے کے سارے پورٹلز اور وہ سارے کے سارے ذرائع اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے میں مصروف ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تمام مذاہب، اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی انٹولڈ ہے، اگھوشت ہے، غیر متوقع ہے، معلوم نہیں تھا ہم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہلے ہی بتلا گئے کہ ساری قومیں مل کر کے تمہارے اوپر اس طرح حملہ آور ہوں گی جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ کما تداعى الآکلة إلی قصعتها۔ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، کفر کی شکل کوئی بھی ہو وہ سارے کے سارے ایک ملت ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چاروں طرف سے یہ الغار ہے کہ اسلام دہشت سکھاتا ہے، اسلام ارہاب سکھاتا ہے، اسلام خوفناکی سکھاتا ہے۔ چاروں طرف عورتوں کو بندش میں رکھتا ہے، جو بھی الزام ان کے منہ میں آتا ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ابھی جو یہ ایک نئی فائل لانچ ہوئی ہے، اگر اس میں کوئی مسلمان انوالو ہوتا تو یہ سارا میڈیا اس وقت، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک اور سوشل، یہ سارا کا سارا اسلام کی مذمت اور اسلام کے بخان کر رہا ہوتا، لیکن سارا زمانہ خاموش ہے۔ اب بس جگاڑیں کی جا رہی ہیں کہ اس طرح بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں سے نکالے جائیں، خارج کیے جائیں۔ بھئی سوشل میڈیا پہ ہم تو اتنا ایکٹیو رہتے نہیں، آپ حضرات کو زیادہ معلوم ہوگا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف اسلام کو دہشت اور وحشت، اسلام کو درندگی اور اسلام کو بے رحمی کا نام دینے والے، ایک طرف اسلامی تعلیمات جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، وہ اتنی موٹی موٹی ہیں، اتنی سرخیوں میں ہیں، اتنی جلی حروف میں اسلامی تعلیمات کے مندرجات میں لکھی ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام ہر جاندار پر رحم کرنے کی بات کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیجئے نوٹ کیجئے، میں نے ابھی جو خطبے میں روایت پڑھی ہے، حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اصول بتا دیا سیدھا سیدھا کہ اگر تم زمین پر موجود جانداروں پر رحم کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائیں گے۔ دوسری ایک روایت کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت کہ من نفس، کہ جس شخص نے کسی شخص کی تکلیف کو دور کیا، یعنی کوئی مصیبت میں تھا، یہاں کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، کسی بھی شخص، کسی بھی انسان کو تکلیف میں پا کر اس کی تکلیف کو اگر دور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے جب اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں۔ اس کے علاوہ جہاں تک واقعات کا تذکرہ ہے تو آپ کو معلوم ہے
کتا ایک ذلیل اور رذیل جانور ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی وہ ناپاک ہے، حالانکہ نجس العین نہیں ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نجس العین ہے، لیکن اس کے اندر جو موجود زہر ہے وہ شاید سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم ثم اغسلوه 7 مرات، کہ جب کوئی کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ایک بار نہیں 7 بار دھو، اور ان میں سے ایک بار مٹی سے مانجھ کے دھونا ہے۔ اب جائیے پوچھئے میڈیکل سائنس والوں سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کتے میں 1450 سال پہلے انہیں پتہ نہیں تھا کہ کتے کے اندر ریبیز کے کیٹاڑو ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کو معلوم ہے، انہوں نے جو اس کا فارمولہ لانچ کیا ہے، مٹی میں نوشادر ہوتا ہے، جس مٹی سے آپ برتن کو مانجیں گے اس میں نوشادر کی مقدار بہت ہوتی ہے، اور نوشادر اس کا توڑ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب مٹی سے آپ مانج دیں گے اس کو تو اس کے ریبیز کے جتنے بھی جرثومے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اب پیشاب لگ گئی ہو برتن کو تو ایک بار اگر آپ ٹھیک سے دھو دیں گے تو تمام مفتیان کرام یہ کہیں گے کہ پاک ہو گیا، اگرچہ آپ اپنی طبیعت کے لیے اسے 3 بار دھو بھی سکتے ہیں، آگ میں بھی جلا سکتے ہیں، وہ اپنی طبیعت کا معاملہ، لیکن مسئلے کا معاملہ یہ کہ ایک بار میں پاک ہو جائے گا۔ اگر پانی کسی کپڑے میں پیشاب لگا ہے اور پانی اوپر سے نیچے تک ایک بار چلا جاتا ہے تو پاک تو وہ ہو جائے گا، لیکن 3 بار کرنا مستحب ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کتا اتنا رذیل جانور، اتنا نقصان دہ ہے کہ 7 مرتبہ برتن دھویا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ خنزیر کی طرح نجس العین بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک چیز تو یہ ہو گئی، بلکہ اگر کتا باولا ہو جائے تو اس کو مارا جا سکتا ہے، نقصان پہنچائے تو اسے مارا بھی جا سکتا ہے۔ کتا پالنا جرم ہے، روزانہ 2 قیرات ثواب اس کے اعمال نامے میں سے کم ہوگا جو کتا پالے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا ایک کتا مروا دیا تھا۔ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز جبریل امین وعدہ کر کے گئے کہ میں کل آؤں گا، اور اس کے بعد نہیں آئے۔ حضور کو بہت تکدر ہوا، حضور نے پورے گھر کی جب تلاشی لی تو معلوم یہ ہوا کہ چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا تھا، بھگایا گیا، صاف کیا گیا۔ اگلے دن جبریل امین تشریف لائے تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا کتے کا بچہ موجود ہو، کتے کا وجود ہو۔ خود حضور نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر او جنب، جس گھر کے اندر حرام کاری کر کے کوئی جنوبی موجود ہو، کوئی تصویر موجود ہو یا کتا پلا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ میں کتے کی مذمت میں اتنی بات اس لیے کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ بتلائیے کہ اس زمین کے اوپر کون سا ایسا شخص، مرد یا عورت ہے کہ جس سے آپ کسی حال میں تعلق دکھلانا نہیں چاہتے، یا معاشرے میں سب سے بدتر کس عورت کو سمجھا جاتا ہے؟ بتانے میں دیر لگے گی، میں بتا دے رہا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو عورت جسم فروشی کا دھندا کرتی ہو، آپ کے یہاں 200 مرڈر کیا ہوا شخص اگر گھر میں آتا ہے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ انسانیت کا سب سے بڑا مجرم ہے، ہر عدالت کا سب سے بڑا مجرم ہے، لیکن آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دروازے پر کوئی طوائف دیکھ لی جائے اور ویڈیو وائرل ہو جائے یا فوٹو سوشل میڈیا پہ آ جائے تو آپ بتلائیے کیا ہوگا؟ آپ پھانسی لگانے کے لیے، پھانسی لگانے کو جی چاہے گا کہ کسی طوائف کے ساتھ یا کسی جسم فروشی کرنے والی کے ساتھ میرا فوٹو آ گیا۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی قابل نفرت ہیں، بڑی قابل نفرت ہیں۔ بلکہ اگر کسی خدا نہ کرے کسی خانوادے کی عورت سے یہ عمل سرزد ہو جائے تو 10 پشتوں تک اس کو داغدار مانا جائے گا، جب تک پوری طرح سے میموریز سے وہ روایت ختم نہ ہو جائے۔
اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، 5000 سال پرانی بات ہے یا کچھ کم ہو، 3-4 ہزار سال پرانی بات ہے، خود حضور سے 2000 سال پرانی بات ہے، اور پھر حضور کو اس کی خبر دی جاتی ہے، وہ خبر ہم تک آتی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ ایسا میسج ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک طوائف گزر رہی ہے، اس کو پیاس لگی، اس نے جتن کر کے کسی طرح پانی نکال کر کے پیا، جب پی کر کے مڑی ہے تو دیکھا کہ پیچھے ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، یہاں تک کہ کیچڑ میں منہ مار رہا ہے تاکہ کچھ منہ کو ٹھنڈک مل جائے۔ تو اس عورت نے پھر دوبارہ سے انتھک کوشش کر کے اور اس کے بعد اپنے موزے میں اس کنویں سے پانی بھر کے اور اس کتے کو پلایا۔ تو ظاہر سی بات ہے جنگل میں ہونے والا یہ ایک عمل ہے، راہ میں چلنے والوں کا ایک عمل ہے، نہ اس کو کسی نے نوٹ کیا، نہ اس کو کسی نے کور کیا، اور نہ اس کو کسی نے دیکھا، اور نہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ مانا جاتا ہے آپ کی نظر میں، میری نظر میں نہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوٹ کیا گیا، وقت کے پیغمبر کو خبر کی گئی کہ ایک طوائف نے، ایک جسم فروشی کا دھندا کرنے والی نے ایک ہانپتے ہوئے کتے کو، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، ہمیں یہ ادا، اس کی یہ عمل بہت پسند آیا، اتنے بہت سارے گناہوں کے باوجود ہم نے اس کی مغفرت کر دی، خبر پہنچا دو۔ اسلام یہ سکھلاتا ہے، ایک طرف اسلام کے اوپر درندگی کا لیبل لگایا جاتا ہے، دوسری طرف ہمارے مندرجات، ہمارا فنڈامنٹل یہ کہتا ہے۔ تو یہ تو شور مچانے والوں کی بات ہے، یہ تو شور مچانے والوں کی بات ہے کہ وہ اس وقت پروپیگنڈے کے طور پر اسلام کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا الٹ بھی دیکھ لیجئے، ایک خاتون نے بلی پالی، جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ دھیان رکھیں، اس نے بلی پالی اور بلی کو پنجرے میں بند کر دیا، کھانا دیتی ہوگی، کبھی نہیں دیتی ہوگی، یہاں تک کہ ایک بار کھانے میں اتنا لمبا وقفہ کیا کہ وہ بھوک سے مر گئی، یعنی اس کو کھولا بھی نہیں کہ وہ تو اپنے آپ پیٹ بھر لیتی ہے، چوہے پکڑ لیے یا کچھ بھی پکڑ لیا، چڑیا پکڑ لی ہے، کسی پہ داؤں لگایا اس نے پکڑ لیا کچھ، تو وہ اپنا پیٹ خود بھر لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ لیکن اس عورت نے اس بلی کو بند رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جہنم کا۔ حالانکہ بلی کو مار دینا آپ کی نگاہ میں کوئی بڑا جرم نہیں ہے، لیکن مخلوقات کے ساتھ ایسی حرکت کرنا کہ جس سے اس کو اذیت اور تکلیف پہنچے اور اس کی بنیاد پر اس کی موت واقع ہو یا اس کی صحت خراب ہو، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے جہنم کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسلام کی یہ دونوں تعلیمات آپ نے دیکھی، یہ احادیث کے اندر موجود واقعات کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ آپ نے آج سے پہلے بھی دسیوں بار سنے ہوں گے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا اسلام پر جو کرٹیسائز کر رہی ہے، جو ریمارکس پاس کیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ اسلام درندگی اور دہشت اور وحشت سکھلاتا ہے، وہ نفرت سکھلاتا ہے، وہاں محبت اور نرمی اور مروت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں ان اصولوں کی بنیاد پر، ان اصولوں کی، ان واقعات کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر موجود سارے جانداروں کو ایک کنبہ اور ایک قبیلہ اور ایک پریوار مانا جائے، ایک پریوار مانا جائے۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑا رشتہ اور کیا بتلایا جا سکتا ہے؟ بھائی یہ میرے گھر کے آدمی ہیں، جب آپ کسی شخص کے بارے میں اپنا انتہائی درجے یعنی بہت زیادہ کلوزنس بتلانا چاہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں میرے گھر کے آدمی، میرا اپنا آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رشتہ ان جانداروں سے بتلا کر کے آپ سے رحم کی گہار لگا رہے ہیں۔ آپ کے رحم کی انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ جانداروں کے ساتھ کیسے رہا جائے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ اسلام کے پاس تعلیمات نہیں، میں بتلا رہا ہوں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، جو عام حدیث سے ایک پیٹرن اوپر، حدیث پھر حدیث قدسی پھر قرآن۔ تو یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ اور پریوار ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ تعالیٰ کو اپنے پریوار میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ دیٹس میٹر۔ سچ بات یہ ہے
کہ اس پورے پریوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا کون سا وہ طریقہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں؟ ایک جملے میں اس کو کلیئر کر دیا، فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بندہ پسند ہے وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو ان کے اس پریوار کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹنس میں پوری بایوگرافی بیان کر دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ حضور اتنے جملہ بولتے ہیں، پوری زندگی آپ اس کی تشریح کرتے رہیے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کے لیے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو لوگوں کو نفع پہنچائے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر یہاں تک تو عام انسانوں کی بات، عام انسانوں کی بات، اس سے نیچے بھی جب آئیں گے تب بھی اس طرح کا ڈائیورژن اور اس طرح کے کوشنز آپ کو دکھائی پڑیں گے۔ مثلا اسلام کو پریبھاشت کرنے کی جب بات آئی، اسلام کیا ہے، یا اسلام کو اپنانے والے کی روپ ریکھا کیا ہوتی ہے، اس کی شخصیت کیا ہونا چاہیے، تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان لوگوں کے دل چھلنی کر دیتی ہو، جس کی زبان لوگوں کی کردار کشی کرتی ہو، جس کی زبان لوگوں کو گالیاں بکتے ہوں، جس کی زبان لوگوں کی غیبت کرتی ہو، جس کی زبان سے لوگوں کو اذیت اور کرب پہنچتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، تو اسلام سے اوپر اٹھیے، ایمان، عقیدے کی بات، ایمان، اس کے لیے لفظ استعمال کیا المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، چھوڑ دی وہ والی قید، چھوڑ دی مسلم والی، کہ ایمان والا مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے مال اور ان کا خون محفوظ ہو۔ دنیا کچھ کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے کہہ کر کے گئے، صحاح کی روایت، شیخین کی روایت، متفق علیہ روایت، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کا خون محفوظ رہے، لوگوں کے مال محفوظ رہیں، یعنی یہ دھوکہ نہ دے کسی کو، کسی کا پیسہ نہ مارے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو گھٹیا سودا نہ دے، کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو چوٹ نہ پہنچائے۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات کے بنیادی عناصر ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لوگ جس طرح کی بات کرتے ہیں، اصل میں یہ جو وحشت درندگی اور دہشت گردی اور یہ سب جو باتیں کی جاتی ہیں، اس کی بنیاد ایک چیز ہے صرف، کہ اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی کرونالوجی الگ ہے۔ اگر موت کا خوف آپ کے دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے بھاگ رہے ہیں۔ یہی ہوا نا؟ اللہ تعالیٰ سے ملانے والی کیا چیز ہے آپ کو بتا دیجئے ایک شبد میں؟ اونلی موت، یہی تو ہے نا؟ یہی الجسر الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو تڑپتے ہوئے دیوانے کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو اسلام نے اس لیے کہا ہے کہ موت سے اگر آپ ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی تیاری نہیں کی، یہ سمبل ہوا نا۔ اگر موت سے آپ ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق آپ کے دل میں نہیں، اور وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت موجود نہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی داستانیں رقم کی ہیں ماضی میں بھی 1450 سال میں، اس طرح کی
کہ وہاں موت کا خوف نظر نہیں آتا. آج کل کا تو حال یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی موت سے ڈرتا ہی نہیں. جب موت کا ڈر ختم ہوگا تو باقی سارے خوف ختم ہو جائیں گے. تو اس کا بھائی پس منظر کچھ اور تھا، اس کو پہنا کہیں اور دیا گیا ہے. تو باقی جہاں تک ترحم کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اب جو کچھ سامنے آیا ہے، جو فائل سامنے آئی ہیں، اور جو ہیومینیٹیرین ویلیوز کی بہت بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کے کمیشن چلاتے ہیں، ان مردودوں کا حال سامنے آ رہا ہے آپ کے، ان درندوں کا حال سامنے آ رہا ہے. 10 12 سال کی بچیاں آئرلینڈ پہ لے جا کر کے ان کے ساتھ زنا اور بدکاری کرنا، پھر ان کا قتل کرنا، پھر ان کا گوشت کھانا، یہ پارٹیاں. اور اس پارٹی میں اس وقت کے سب سے بڑے بڑے شیطان مردود شامل ہیں. اب کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے کسی طرح سے نام ہٹ جائے فائل سے. 3 لاکھ پیجز کی فائل ہے. اب پتہ چلے گا اسلام کیا ہے اور کتنے مسلمانوں کے نام اس میں شامل ہیں. اب ساری دنیا خاموش ہے. اب دیکھ لے اخلاقیات کا کھیل. بہرحال یہ بہت اہم صورتحال ہے. نوجوان اپنے تمام علوم سے واقف ہوں اور اس طرح کی چیزوں کو ٹارگیٹ پر رکھیں تاکہ انہیں مکالمات بین المذاہب اور ریلیجین ڈیبیٹس میں اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرنا آسان ہو. خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا. بات سمجھ رہے؟ خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا. آپ کی ذمہ داری ہے حق کو حق ثابت کرنا اور باطل کو باطل کہنا. پڑھ رہے ہیں وہاں 3 کے 6 کرنا اور 3 کے 7 کرنا، اس سے کام نہیں بنے گا. یہ بھی ذمہ داری ہے. وہ بھی پڑھیے، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو اچھے سے چلائیے، لیکن اسلام اور اسلامیات کے غلبے کا آپ کے باقاعدہ پلان اور منصوبے میں حصہ ہونا چاہیے. آپ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ برحق ہے، اس کو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دارالعلوم دیوبند تعارف کی ضرورت نہیں ہے. فتح گڑھ والے خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں وہیں کا شش ہوں. آپ کے عیدگاہ کے امام صاحب وہ بھی وہیں کے ہیں. کوئلے والی مسجد میں جو بیان سنا جاتا ہے وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. تو خود فتح گڑھ والے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پوری دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمان بستے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کا کوئی فرزند موجود نہ ہو. وہاں کے سفیر محترم تشریف لائے ہیں. میں تو کم از کم یہ درخواست کروں گا کہ سب سے بڑی رسید آپ کی کم از کم اسی ادارے کی ہونا چاہیے. میں گزارش کروں گا 2 منٹ بات کہہ دیں اپنی. ابھی کہہ دیجیے. سلام کے بعد کہہ دیں. چلیے ٹھیک. چلیے سلام پھرنے کے بعد اطلاع کر دیں گے آپ کو تفصیلات کی جو 2-4 جملوں میں ہوگی.